السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم شمس الاولیاء بدر الاتقیاء آئین جمال و جلال ربانی حقانی قطب وقت فیض یافتہ حضرت فرید الدین و حضرت شیخ صابر چشتی علیہ رحمت رضوان معارف علوم ربانی حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت رضوان کے فیض یافتہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمت رضوان صوفی باصفا اور کاملین اولیاء میں سے تھے۔ تلاش حق کے جذبے سے متاثر ہو کر آپ نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا۔ اول ترکستان کی سیر و سیاحت فرمائی۔ جب وہاں کوئی پیر و مرشد حاصل نہ ہوا تو ماوراء النہر تشریف لائے۔ وہاں بہت سے بزرگوں سے ملے لیکن آپ کو کسی سے دلی تسکین حاصل نہ ہو پائی۔ ماوراء النہر سے ملتان تشریف لائے اور ملتان سے اجودہن جو پاک پتن آئے اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کی قدم بوسی سے مشرف ہوئے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمہ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ حضرت بابا گنج شکر علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں رہ کر اکتساب فیض کیا۔ آپ کا اسم گرامی خواجہ شمس الدین لقب شمس الاولیاء ترکی النسل ہونے کی وجہ سے ترک اور پانی پت میں قیام کرنے کی وجہ سے پانی پتی کہلاتے ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد ترک کے رہنے والے تھے۔ آپ سادات علوی سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ 21 جمادی الثانی 597 ہجری بمطابق مارچ 1201 عیسوی کو بمقام مرخص ترکمستان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی تعلیم و تربیت کا آغاز ترکمانستان میں ہوا۔ آپ نے بہت جلد تفسیر، حدیث، فقہ، ریاضی، منطق، فلسفہ، ہویت انسا میں قابلیت حاصل کی اور جلد ہی علم معقول اور منقول سے فارغ ہو کر علم باطنی کی طرف توجہ کیے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ نے آپ کو شرف خلافت سے سرفراز فرمایا اور آپ سے فرمایا تمہارا باقی حصہ دوسرے مرشد کے پاس ہے، تمہارا حصول نعمت و کمال دوسرے مرشد پر موقوف ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمہ اللہ علیہ کو اپنے مرید و خلیفہ حضرت علاء الدین احمد صابر کلیری علیہ رحمت رضوان کی خدمت میں کلیر روانہ فرمایا۔ اس وقت ایسا پیر نہیں دیکھا گیا جو بابا فرید کے مقام پر فائز ہو اور آئے ہوئے شخص یہ کہے کہ تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، تمہارا حصہ ان کے پاس ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ ترغیبی مہم چلائی جاتی ہے کہ فلاں حضرت اس مقام پر فائز ہیں، تم ان کے مرید ہو جاؤ، ماشاءاللہ لنگر مزیدار ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ صرف لنگر ہی ملتا ہے، خدا نہیں ملتا۔ مگر ان اللہ والوں کی شان نرالی تھی۔ آج کے پیروں کی طرح ان کی شان نہیں ہوا کرتی تھی جو مریدوں کے جیبوں پر نذرانوں پر نظر رکھتے ہوں۔ حضرت مخدوم علاء الدین احمد صابر کلیری علیہ رحمت رضوان نے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمہ اللہ علیہ کو دیکھ کر فرمایا، اے شمس الدین تو میرا فرزند ہے، میں نے تجھے خدا سے چاہا میرا سلسلہ تجھ سے ہی جاری ہو اور قیامت تک رہے۔ آپ کو بیعت سے مشرف کیا اور سلسلے عالیہ چشتیہ کے مطابق آپ کو حلق کرایا گیا اور کلہِ 4 ترکی آپ کے سر پر رکھی گئی۔ آپ 11 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں لگے رہے۔ پیر و مرشد کو وضو کرانے کی ذمہ داری آپ کی تھی۔ حضرت نے خرقہ خلافت آپ کو عطا فرمایا اور اس میں اعظم جو سینہ بہ سینہ چلتا ہوا آ رہا تھا حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمہ اللہ علیہ کو تعلیم دی۔ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمت رضوان صاحب عظمت و ولایت تھے۔ علم ظاہری و باطنی میں اپنی مثال آپ تھے۔ زہد و تقوی آپ کا مشہور تھا۔ ترک و تجرید، ریاضت، مجاہدہ اور عبادت میں بے نظیر تھے۔ وضع قطع سے قلندر معلوم ہوتے تھے اور قلندروں کا سا لباس پہنا کرتے تھے۔ جو کچھ زبان سے فرماتے ویسا ہی ہو جاتا تھا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری علیہ رحمت رضوان نے آپ کے متعلق فرمایا، ہمارا شمس اولیاء میں سورج کی طرح ہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے سلطان غیاث الدین بلبل کے لشکر میں ملازم ہو گئے اور ریاضت، عبادات اور مجاہدے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے فرائض کو بھی بحسن خوبی انجام دیا کرتے تھے۔ آپ اپنا حال کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے، باوجود امارات و اعزاز کے فقر و فاقے میں زندگی بسر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے فضل و کمال کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر سا واقعہ آپ کے روبرو پیش کیے دیتے ہیں۔ سلطان غیاث الدین بلبل ایک قلعہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا
آپ شاہی لشکر کے ساتھ تھے، قلعہ فتح نہ ہو سکا، لیکن محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ ایک رات آندھی اور بارش کے طوفان کی وجہ سے لشکر والوں کے خیمے گر پڑے، ہر طرف اندھیرا ہو گیا اور آگ بجھ گئی۔ ایک بشتی پانی بھرنے والا لوٹا لے کر سلطان بلبل کے وضو کے لیے پانی گرم کرنے کے واسطے آگ تلاش کرنے لگا۔ اس کی نگاہ حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمہ اللہ علیہ کے خیمے پر پڑی، جو بدستور قائم تھا۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک درویش چراغ کی روشنی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اگرچہ طوفان سخت تیز تھا مگر آپ کا چراغ نہ بجھا۔ وہ بہشتی وہ پانی لینے والا خیمے میں جا کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا، اگر آگ چاہتے ہو تو لے جاؤ۔ اس بہشتی نے لکڑی سلگائی اور واپس چلا گیا۔ دوسرے روز پھر آیا لیکن آپ کو خیمے میں نہ پایا۔ وہاں سے تالاب پر پانی بھرنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ وہاں وضو فرما رہے ہیں۔ وہ ایک طرف چھپ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کے جانے کے بعد اس نے مشک بھری تو پانی کو خوب گرم پایا۔ اس کو سخت حیرت ہوئی۔ اگلے روز علیہ صبح آپ کے پہنچنے سے قبل وہ تالاب پر گیا اور پانی کو سرد پایا۔ وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آپ تشریف لائے اور وضو کیا۔ آپ کے جانے کے بعد اس نے جو مشک بھری تو پانی گرم پایا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ بس آپ کی برکت کا نتیجہ ہے جو پانی گرم ہو جاتا ہے۔ اس نے سلطان بلبل سے ذکر کیا۔ سلطان بلبل نے اس کو ہمراہ لے کر اس تالاب پر پہنچا، پانی کو ٹھنڈا پایا۔ سلطان بلبل اور وہ شخص ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ آپ تالاب پر تشریف لائے اور وضو کیے۔ آپ کے جانے کے بعد سلطان اور اس شخص نے جو تالاب پر جا کر دیکھا تو حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمہ اللہ علیہ کے جانے کے بعد سلطان اور وہ باشتی جو پانی بھرنے والا تھا دونوں تالاب پر جا کر دیکھتے ہیں تو پانی کو گرم پاتے ہیں اور دونوں کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ آپ درویش کامل ہیں۔ سلطان بلبل آپ کے خیمے میں گیا اور آداب بجا لایا اور کہا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں، آپ جیسا کامل میرے لشکر میں موجود ہے، آپ سے دعا کا طالب ہوں۔ آپ نے دعا کی اور 2 دن میں قلعہ فتح ہو گیا۔ آپ سے جب کرامت کا اظہار ہوا، سلطان بلبل اور لشکر والے آپ کے حال سے خبردار ہوئے تو آپ نے ملازمت کو استعفیٰ دے کر کلیر آ گئے۔ پھر وہ مرشد کے حکم سے پانی پت پہنچے اور وہاں دین اسلام کی چراغ روشن کیے اور لوگ دور جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہونے لگے۔ فاسق و فاجر توبہ کر کے نیک اور صالح بن گئے۔ اولیاء کرام جہاں بھی تشریف لے جاتے ہیں اپنے اخلاق و کردار اور سیرت سے اسلام کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ صرف ان کی زبان نہیں چلتی، وہ صرف قال کے عادی نہیں ہوتے، قال کے ساتھ وہ حال بھی بیان کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے تھے۔ پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں جو اکثریت مسلمانوں کی نظر آ رہی ہے وہ کسی کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ ہو نہ ہو، لیکن اولیاء کرام کے فیضان و احسان ضرور ہے۔ آپ کا وصال 15 جمادی الثانی 716 ہجری بمطابق ستمبر 1316 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف پانی پت انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر رحمت و انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔